بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم نیا چیپٹر سٹارٹ کریں گے، باب نمبر 100، مصطفیٰ رسول اکرم رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107۔ ترجمہ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کی چند مثالوں کے بارے میں ہم یہاں پر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے امت پر شفقت و رحمت، کافروں پر رحمت، عورتوں پر شفقت، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا اور بچوں پر رحمت۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے امت پر شفقت و رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ، مسلمانوں، تمہارے پاس اللہ کے ایک رسول آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، اور تمہارا تکلیف میں پڑنا ان پر بہت مشکل گزرتا ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کے بڑے ہی خواہش مند ہیں، وہ مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقروض اصحاب کا قرض اپنے پاس سے ادا فرماتے، بحالت ضروری نماز و خطبہ مختصر فرما دیتے، یعنی کہ کسی ضرورت کے تحت، یہاں تک کہ حضرت عائشہ کے بقول اپنا پسندیدہ عمل اس لیے ترک فرما دیتے کہ کہیں وہ عمل امت پر فرض کی حیثیت سے عائد نہ ہو جائے۔ مثلاً مسواک کے بارے میں فرمایا، اگر امت کو دشواری نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ غرض یہ کہ خلق خدا اور خالق ارض و سما دونوں شاہد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالمومنین رؤوف رحیم، یعنی ایمان والوں پر نہایت شفیق اور مہربان کے بہترین مصداق ہیں۔ کافروں پر رحمت۔ گزشتہ امتیں یعنی کہ پہلے والی امتیں اپنی نافرمانی اور گناہوں کے سبب مختلف عذابوں میں مبتلا ہوئیں۔ کسی قوم کی صورت کو مسخ کر دیا گیا، کسی پر طوفان کا عذاب آیا اور کسی کی بستی کو ہی الٹ دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت سے کفار مکہ یعنی کہ مکہ کے جو کفار تھے وہ باوجود اپنی سرکشی کے دنیا میں عذاب عظیم سے محفوظ رہے۔ کیونکہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عذاب نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 33، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ ہرگز عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں۔ اسی طرح غزوہ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس خون سے تر تھا، مگر مخالفین اسلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر دعائیہ الفاظ جاری تھے۔ اب آتے ہیں عورتوں پر شفقت۔ اسلام سے پہلے معاشرے میں عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی، وہ ظلم و ستم کا شکار تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عزت و احترام بخشا اور ان کے حقوق اور فرائض کا تعین کیا، اور ان کو ماں، بیٹی اور بیوی تینوں حیثیت سے عزت عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجنۃ تحت اقدام الامہات، سیوطی کی یہ حدیث ہے۔ ترجمہ، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ عرب کے لوگ ننگو آر یا بھوک اور افلاس کی وجہ سے، یعنی کہ کپڑا اور کھانا نہ ہونے کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے اور لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کبیر رسم کو ختم کرایا اور لڑکیوں کو گھر کی زینت اور گھر والوں کے لیے باعث رحمت قرار دیا۔ اب آتے ہیں ہم یتیموں کا والی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آپ نے یتیموں کی ولایت کی۔ یتیموں اور غریبوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سراپا رحمت ہے۔ آپ سے پہلے یتیموں اور بیواؤں کا کوئی والی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی نگہداشت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر فرمایا، یہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، آنا و کافل یتیم فی الجنۃ ہکذا۔ ترجمہ، میں اور یتیم کی نگہداشت کرنے والا بہشت میں یعنی جنت میں یوں ساتھ ساتھ ہوں گے، یعنی کہ دو انگلیوں کو ملا کے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح غلاموں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و رحمت دیکھتے ہیں۔ اس دور میں غلاموں کے ساتھ بڑا ظالمانہ برتاؤ کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شفقت و مہربانی کا سلوک کرنے کی تاکید فرمائی اور حکم دیا کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔
جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا ماتحت بنایا ہے، تم جو کھاؤ ویسا ہی انہیں بھی کھلاؤ، اور جو خود پہنو ویسا ہی انہیں بھی پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالو۔ اسی طرح بچوں پر رحمت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر نہایت شفقت اور رحمت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب بچوں کے پاس سے ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلام کرتے اور رک کر پیار کرتے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تھے لیکن پھر بھی وہ بچوں کو سلام کرنے میں پہل کیا کرتے تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کر رہے تھے۔ اقرا بن حابس تمیمی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہنے لگے، میرے 10 لڑکے ہیں، میں نے کبھی کسی کو یوں پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو انسان جانوروں تک کے لیے باعث رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جانوروں سے بھی اچھے سلوک کی تاکید فرمائی۔